آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ میرے لیے بڑی خوشی ہے کہ آج مجھے ریٹائر ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، تو آج آپ کے درمیان میں کلام کی خدمت کر سکوں۔ میں اپنی طرف سے اور میری اہلیہ بھی میرے ساتھ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مرینا، دونوں کی طرف سے آپ تک سلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، آپ کی سیشن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی کہ میں کلام کی خدمت کر سکوں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آئے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے پاک کلام کے لیے شکر گزار ہیں جو ہماری اپنی زبان میں دستیاب ہے۔ خداوند، تیرے پاک روح کی تحریک سے قلم بند ہے، ہماری اصلاح اور ترقی کے لیے مؤثر ہے۔ جب ایسے آپ کھولتے سیکھتے سمجھتے خداوند، ہمارا ذمہ لے، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم بات کریں گے ایمان، بلیف کیا ہے، کیا ہم مانتے ہیں، اس کے بعد تابع فرمانی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے حوالہ جو لیا وہ بڑا مشہور حوالہ ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب، اور یہ بھیڑوں کی تمثیل ہے، اچھے چرواہے کی تمثیل ہے۔ ایک بات سمجھیے گا کہ جب فلسطین میں جب یسوع خدمت کرتے تھے، ان کی ثقافت میں، کلچر کے اندر بھیڑوں کو پالنا ایک بہت اہمیت ہے، اور بھیڑ کا تصور کلام مقدس میں پرانے اقدامات سے نئے اقدامات تک بڑا مضبوطی کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ جب یسوع مسیح یوحنا اصطباغی جب بپتسمہ دے رہے ہیں، اور یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں پہلا باب، جب یسوع آتے ہیں تو یوحنا بلند آواز سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برہ، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھانے جاتا ہے۔ جب مقاصدوں میں جائیں گے پھر اسی بننے کی بھیڑ کی بات ہوتی ہے، اور یہ بڑا مضبوط تصور ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ بھیڑ کی کیا، اس کی صفت کیا، اس کے اندر کیا باتیں اچھی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سائنس ثابت کرتی اس بات کو۔ پہلی بات یہ کہ جو بھیڑ ہے وہ اپنے چرواہے کی، اپنے مالک کی آواز پہچانتی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کچھ دیر پہلے، اس میں ایک شخص آیا، اس نے آواز ماری، بھیڑ اپنی گھاس چل رہی تھی، کوئی نہیں دیکھا اوپر۔ پھر ایک دو اور شخص ہے، انہوں نے آوازیں ماری، کچھ نہیں۔ جب چرواہا آیا، مالک آیا، جیسے اس نے آواز ماری، بھیڑوں کے سر کھڑے ہو گئے اور وہ بھاگ کر اس کی طرف آنا شروع کر دیا۔ یہ بھیڑ کے اندر اس کی صفت ہے، اور وہ کبھی بھی غیر شخص کی، وہ جو ان کا چرواہا نہیں، اس کی آواز پر کبھی بھیڑ نہیں آئے گی۔ بکری فرق ہے، میں بھیڑ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ذہین جانور ہے، اور یہ اپنی جو مالک کی آواز اس کو 2 سال تک یاد رکھتا ہے۔ یہ جانور، یہ اس کی صرف ایک خوبصورتی اس کے اندر۔ مجھے اتفاق ہوا جارڈن جانے کا۔ ہم رات کو جب شہر سے جان ٹھہرے تھے، آ رہے تھے، میرے لیے بڑا عجیب نظارہ تھا۔ دائیں طرف سڑک کے کھلے میدان پہ ریگستان تھا، تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 1500 بھیڑیں تھی کم از کم، لیکن صرف 3 چرواہے آگے چل رہے تھے اور ان کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے آواز کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ جو تمثیل کہی گئی، اس میں بڑے گہرے بھید ہیں، اور یسوع مسیح نے واضح طور پر یہ بات سکھانے کی کوشش کی اپنے شاگردوں کو اور ماننے والوں کو، اس بھید کو سامنے کریں۔ پہلی بات ہم جاننا چاہتے ہیں، ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے زمانہ میں ہر کسی کے جو چرواہے تھے، جن کی بھیڑیں تھی 100، 50، 80، 20 جتنی بھی تھی، وہ رات کے لیے ایک خاص جگہ پر لے آتے تھے رات کی، اور وہاں پر ایک شخص دربان تھا، کہہ چوکی دار تھا، وہ دروازے سے اندر جاتی تھی، دروازہ بند کر کے وہ بھیڑیں اندر چلی جاتی تھی رات کی حفاظت کے لیے، چرواہے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے۔ یہ سسٹم تھا۔ اور جب
جب وہاں آتا تھا پھر وہ آواز دیتا تھا. پہلی بات سیکھنے والی کیا ہے؟ دوسری آیت میں پڑھتے ہیں لیکن یونا کی 3:10 میں لکھا ہے لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کا نام بنام بلا کر باہر لے جاتا. صبح جب وہ آتے ہیں وہ دربان کے پاس آ کر دروازہ وہ کھولتا ہے، چرواہے آواز مارتا. یاد رکھیے گا وہاں صرف ایک چرواہے کی بھیڑیں نہیں ہیں، 2 3 4 کی بھیڑیں وہاں پر. اور دروازہ کھولتا تو بھیڑوں کو چرواہا آواز مارتا، بھیڑیں اس کے پیچھے آ جاتی ہیں اور چل پڑتی ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، چور دروازے سے نہیں، دائیں بائیں سے نہیں، دروازے سے داخل ہوتا ہے. دوسری بات سمجھنے والی ہے، چوتھی آیت. جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہے. مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائے گی بلکہ اس سے بھاگے گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی. میں نے بتایا جانور کی بات کی، 1500 بھیڑیں صرف چرواہوں کے پیچھے جا رہی ہیں. رات کا ٹائم ان کے پہچان کے اس کے پیچھے جاتی ہے. تو جو چرواہا ہے وہ بھیڑوں کو لے کر چلتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے اور وہ اس کی آواز پہچانتی ہے. یہ بات بہت بڑی سمجھنے والی ہے. دوسری چیز، تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں 9ویں آیت سے. 10 بات 9ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع فرماتے ہیں دروازہ میں ہوں. دروازہ کون ہے؟ یسوع ہے. اور لکھا ہے اگر کوئی مجھ سے داخل ہوتا ہے تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جائے کرے گا اور وہ کیا کرے گا؟ چارہ پائے گا. چرواہے جب صبح لے کے جاتے ہیں ان کو چرانے کے لیے جاتے ہیں. کئی زبور آپ نے صبح جب عبادت میں پادری صاحب نے پڑھا، آپ نے دعائیں اس کے پیچھے خداوند میرا چوپان ہے، وہ کیا کرے گا؟ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے کے جائے گا. تو یہ چرواہے کی ایک ذمہ داری تھی. اور یسوع کیوں کہتا میں دروازہ ہوں اور میرے ساتھ چلے گی اور ان کو میں اچھی جگہ پر چلاؤں گا. اس کے بعد دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات 11ویں آیت میں 10:11 وہ لکھتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اب دیکھیے جب داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں، داؤد چرواہا تھا، جب جاتی جنگل سے لڑنے جاتا ہے تو وہ ڈر ہوتے ایک چھوٹا لڑکا جیسا تھا، فوج میں شامل ہونے کے لیے اس کی عمر نکلی نہیں تھی. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کی بھیڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا میں نے ایک ریچھ اور ایک شیر کو مارا. ٹھیک ہے، ایک دلیری ہوتی ہے اور یہ چرواہا بالکل اپنے اس کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے. لوکا 15 تمثیل بڑی سنی ہم نے اچھے چرواہے کی، جو 100 میں سے کتنی ایک بھیڑ کیا ہوتی ہے؟ گم جاتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ 99 کو چھوڑ کر کس کے پیچھے جاتا ہے؟ ایک بھیڑ جو بھول چکی ہے. ٹھیک ہے، تو یسوع ہمارا ایک اچھا چرواہا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں. اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں پھر 4ویں آیت میں کیا لکھا ہے 10 اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہے اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. یہ ایک تصور ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بھیڑیں پہچانتی ہیں مالک کو. تو اگر ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی بھیڑیں ہیں، ہمیں اس کی آواز پہچاننی چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے. ہم اور پیچھے لوگوں کے چل کے دائیں بائیں خراب ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے. تو یسوع کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیا بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے ہمارا یقین، عقیدہ یا ہمارے عقائد، بلیف جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا ایمان، اور تیسری بات تابع فرمانی، اور چوتھی بات میں فضل کی بات کروں گا. دیکھیے جو عقیدہ ہے، ایمان، اعتقاد کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہم عقیدہ بھی دہراتے ہیں، دہرایا بھی ہم نے کہ یسوع دنیا میں آیا، ہمارے لیے مصلوب ہوا، تمہاری مریم سے پیدا ہوا، جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جب عقیدہ پکا ہو تو پھر ہمارا اس شخص کے اندر، اس ذات کے اندر پورا یقین ہوتا ہے.
جب تک ہمارا یقین مکمل نہیں ہوگا ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو بلیف جو ہے، عقیدہ جو ہے، یقین کرنا، اعتقاد کرنا، اعتماد کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں خدا کی ذات پر، یسوع کی ذات پر اتنا بھی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں شک ہے کہ نہیں. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں جب اس دنیا سے کوچ کروں گا میں خدا کے جلال میں شامل ہوں گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے. اور اس کا وعدہ سب کے لیے جو توبہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں. سو بلیف کرنا، ماننا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب عقیدہ کرواتے ہیں، بلیف کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ضروری بات یہ ہے کہ پھر ہمارے ایمان پکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایمان کہتے ہیں کہ جہاں پر منطق ختم ہوتا ہے، جہاں پر سوچ ختم ہوتی ہے، ایمان سے ہوتا ہے. میں ایک بڑی اچھی اسٹوری سنانا چاہتا ہوں. ایک بازیگر نے رسی ٹانگی. نائگرا فالز بہت بڑے آبشار پانی کے، پورا دریا گرتا ہے اور آدھا حصہ اس کا کینیڈا میں اور آدھا اس کا امریکہ میں. تو بازیگر نے اناؤنس کیا کہ میں اس آبشار کے اوپر رسی باندھ کر تو میں اس کے کراس کر کے جاؤں گا. وہ رسی پر چلتے بازیگر دنیا پہنچی وہاں پر. وہ چل کر امریکہ سے کینیڈا کی طرف اس پر چل کر، بڑا خطرناک ہے، اگر آپ نیچے گر جائے ختم ہے. پتہ نہیں کتنے فٹ سے پانی گرتا، ٹن پانی گرتا نیچے. اتنا پانی ہوتا آپ بات نہیں کر سکتے، اتنی آواز ہوتی ہے. بڑی تانی بجی بابا. اس کے بعد اس نے کیا کیا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر پار کر کے اس کو چلائی. بڑی تانی بجی. پھر اس نے کیا کیا، ایک وہ ویل بیرو لیا، ایک ریلی ہوتی ہے جو مزدور استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن کے اندر جب بلڈنگ بنتی ہے. اس ریلی کو لیا، اس پر سیمنٹ کی بوری رکھی اور پھر ریلی کو چلا دیا رسی پر اور پھر وہ پار کر کے چلا گیا. بڑی تالی بچ گئی. اس طرف گیا، اس نے پھر ایک اور بوری رکھی اور آنکھوں میں پٹی باندھی اور پھر پار کر کے سائڈ پر آ گیا. بڑی تالیاں بجی، بڑی کمال ہو گیا. پھر اس نے مائکرو فون لیا اور اناؤنس کیا کہ مجھے اب ایک رضاکار چاہیے جو میری ریلی میں بیٹھے گا، میں اس کو پار لے کر جاؤں گا. کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. دیکھیں ایمان کا یہ مطلب ہے، اور ایمان ہمیں بچوں سے سیکھنا چاہیے. بچوں کا سادہ ایمان ہوتا ہے. ہم لوگ ایسی بڑے بادل کے نال تھوڑا چلاکیاں کر جائیں. سو ایمان مینس کہ مکمل طور پر ٹوٹلی ڈپینڈ کرنا، انحصار کرنا، مکمل طور پر اس بات کا اقرار کرنا کہ جو کچھ ہم ہیں ہم خدا کے بغیر نہیں. یہ بڑا ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سو عقیدہ عقائد اپنی جگہ ہے اور عقیدہ عقائد پر بنیاد ہمارے ایمان کی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم ایمان کی بات کریں تو بیسکلی میں سمجھتا ہوں یہ لفظ ایک اچھا لفظ اردو کا بھروسہ. ٹھیک ہے. جب ہم ایمان رکھتے ہیں، جب ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا مکمل بھروسہ ہے. کس کے اوپر بھروسہ ہے؟ خدا پر، یسوع پر، خدا کے کلام کے اوپر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایمان کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں لفظ ہے جو کوئی امپورٹنٹ بات ہے، اوبیڈینس، تابع فرمانی. اب بھیڑوں کی تفصیل سے ہم نے کیا سیکھا؟ بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ کس کی آواز پہچانتی ہیں؟ چرواہے کی. اور جب وہ آواز دیتا تو کیا کرتی ہے؟ وہ تو بھاگ جاتی ہے، پیچھے چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے. سو تابع فرمانی، حکم ماننا، تابع داری بڑی ضروری ہے. بائبل بار بار یہ سکھاتی ہے ہمیں، اور یہ زندگی میں کام کرتا ہے. اس کے بعد کرتے ہیں. یہودی کلمہ ہے، اس کے ساتھ 6 بار وہاں لکھا ہوا ہے کہ سنا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کو شاموں کہتے ہیں. اور یہ ان کا کلمہ ہے. بچوں کو جو مائیں شام کو دلاتی ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آپ دیکھیے جو لفظ عبرانی کا لفظ جو شمع ہے، سننا، اس کے معنی ہے حکم ماننا. اور یہ جو یسوع فرماتا ہے، جو کلام کہتا ہے، جو خدا کی باتیں ہیں، جب ہم ایمان لے آتے ہیں، جب ہم اس پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں اس پر تابع فرمانی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جب تابع فرمانی ہے، یہ کثرت کی زندگی ہے. جب ہم ایمان لاتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ زندگی ملتی ہے ہمیں. لیکن جب ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں،
تو پھر یہ زندگی وہ ہے جو کثرت کی زندگی ہے، جو ہمارے روزمرہ زندگی سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو مانیں اور چلیں. دیکھیے اگر ہم واقعہ پڑھیں کلام مقدس میں، ابراہیم پڑھیے، ٹھیک ہے، تابع فرمانی کرتا ہے. مریم نئے آدم، نو پرانے آدم. اور یہودی سفر بڑا خوبصورت ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے بلیو کیا، عقیدہ ہم نے بھروسہ کر لیا ایمان کے سبب سے، پھر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں. چلنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک رشتہ بن جاتا ہے، جیسے گھیڑ کا اور چرواہے کا رشتہ ہے. چرانے لے کر جاتا ہے تو یہ ہماری جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی طاقت فرمانی کرتے ہیں. ہنوک کے بارے میں پڑھا پرانے اندر، ٹھیک ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ ہنوک زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیے لفظ کی الگ ہے، بڑے خوبصورت بات لکھی، دھیان سے پڑھیں اس کو. پڑھیں وہ لکھا کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. کیا کہتا تھا؟ خدا کے ساتھ چلتا تھا. اور جو کنگ جیمس کا ترجمہ وہ زیادہ مجھے پسند ہے، اس لیے وہ لکھتا ہے کہ چلتے چلتے اس کے خدا کے ساتھ وہ آپس میں کیا کہتے ہیں فاصلہ کم ہوتا گیا. اور وہ ایک ٹائم ہے جب خدا نے اس کو بہت انگلش میں لکھا کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا، اس کا ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے. اور یہ جو بات صبر ہے بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. اس لیے بار بار خطوط کے اندر پطرس پولس خدا کے ساتھ چلنے کی بات کرتا ہے. خدا کے ساتھ جب تک دیکھیں خوراک کو کھائیں گے تو طاقت آتی ہے نا. اگر ہماری صرف توبہ کر کے بیٹھ کے وہ کافی نہیں ہوتا. توبہ کر کے خدا کے ساتھ چلنا، تابع فرمانی میں رہنا، یہ روزمرہ کی زندگی کے اندر ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کا ساتھ ساتھ چلیں. سو خدا کے شکر گزار ہیں کہ تابع فرمانی خدا نے بار بار سکھایا. دو باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں اسی تعلق سے. یوحنا کی جیل 15 باب 13 سے 17 باب یوحنا کے، وہ یسوع کی ایک ہی بیٹھک ہے، ایک ہی دفعہ تعلیم دی، اور وہ 12 خانے میں آخری فصل بنے. 15 باب میں یسوع کیا فرماتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے وہ کیا کریں گی؟ پھلدار ہو، پھل لائیں گے. تو جب ہم جب درخت میں نہیں رہیں گے تو ڈالی میں پھل لگے گا؟ نہیں لگے گا. اور پھل تری میں نہیں لگتا، پھل ڈالی میں لگتا ہے. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ پھل ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ڈالیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ اگر وہ حوالہ پڑھیں دھیان سے 15 باب، وہاں پہ لفظ اردو کا قائم استعمال ہوا ہے 8 مرتبہ. قائم رہنا، قائم رہنا، قائم رہنا، قائم رہنا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم توبہ کے بعد خدا کے ساتھ چلیں، خدا میں قائم رہیں، اسی میں تبس رہیں، تاکہ ہماری زندگیاں پھلدار ہوں. یہ بڑا ضروری ہے. سو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں کیوں ممکن ہے؟ اس لیے ممکن ہے کہ خدا نے ہم پر فضل کیا، ٹھیک ہے. اس کا رحم ہم پر ہے، فضل. اگر آپ 15 باب پڑھیں لوکا کا، وہاں لکھا ہے کہ فقی فریسی آپس میں بحث کرنے لگے یسوع کی بابت. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا استاد، یہ کون سا شخص ہے؟ یہ تو گنہگاروں داروں کے ساتھ کھاتا ہے، اٹھتا ہے، اور جو جزیہ لیتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ذکر کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب یسوع کی بات ٹھان لیا، ان کی سمجھ گئے، تو یسوع نے پھر کیا کیا؟ یہ تمثیلیں سنائی. 3 تمثیلیں میں نے سنی بچپن سے. بھیڑ کی ایک ہو گئی، اس عورت کا جس کا سکہ گم گیا، اور پھر 2 بیٹوں کی تمثیل. ٹھیک ہے. اب وہ 2 بیٹوں کی تمثیل اگر آپ غور سے پڑھیں سمجھے، اس کو اگر یہودی ثقافت میں، یہودی پس منظر میں سمجھے، تو تقریباً 8 ایسی باتیں اس میں ظاہر نظر آتی ہے جو اس کے بیٹے نے اور اس کے باپ نے شریعت کے خلاف کی. ٹھیک ہے. اس کے اسلام میں شریعت فرماتی ہے اگر تیرا بیٹا اڑاؤ اور شرابی ہو تو اس کو سمجھا، اگر وہ نہ سنے تو بزرگوں کو بٹھا، ایلڈرز کے ساتھ بات کر، اور اگر پھر نہ سنے تو پھر پادری کاہن کے ساتھ بیٹھ کے بات کر، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو بڑا سخت کلام ہے، لکھا ہے کہ اس بیٹے کو سنسار کرو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کے اندر
بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے باپ کے جیتے ہی مجھے حصہ دے دو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ان کا کلچر مڈل ایسٹ کا فلسطین میں بہت فرق نہیں ہے, مشرقی ثقافت ہے. اگر آپ جیتے ہی اپنا حصہ مانگے تو پنجابی کے دوسرے مارے میں اپنے پیوں کا تو مر جاؤں تو میرا حصہ مل جائے. اب دیکھیں حصہ لے کے کیا کہ اس نے بیچ دیا, وہ پیسے لے کر گیا دوسرے ملک میں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں قانون کے مطابق میں اگر حصہ لے لوں کیا میں اس وراثت میں دوبارہ حقدار؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ اس وقت ہوگا جب وہ میرا بھائی یا میرا باپ مجھ پر مہربانی کرے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ اگر ہم ایمان مانتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تعمیر فرمانی کرتے ہیں, تو یہ خدا کا ہم پر فضل ہے. ٹھیک ہے. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. جتنا میں خدا کے جلال سے محروم تھے, ہم گناہ کے اعتبار سے تو مرد ہیں, معافی پا چکے, لیکن جب ہم اس فضل میں آتے ہیں تو ہمیں معافی مل جاتی ہے. ہیکل کے اندر پاک مقام میں رحم کی کرسی تھی, آج کو نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے. کبھی لاہور آئے میوزیم میں ہمارے پاس اس کا ماڈل ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. رحم کی کرسی پر سال میں ایک مرتبہ کاہن جب وہ ذبح کرتے تھے, بشار قربان کرتے تھے, خون چھڑکتے تھے, اس کے اوپر دونوں طرف فرشتے ہیں, 2 فرشتے, اور وہ نیچے اس رنگ کی کرسی کو دیکھتے ہیں, اور یہودی تصور تھا, لکھا ہے کہ جب اس خون کو دیکھتے ہیں تو وہ جو خدا کا غضب ہے وہ پھر خدا کے رحم میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے افسیوں کا خط, سوری عبرانی کے خط میں کیا لکھا ہے. 2 باتیں بڑی مزدار ہیں, منفرد لکھی ہوئی شخص ہے. پہلی بات کیا کہتا ہے, ابتدائی بیان میں کیا لکھا ہے, خدا نے گزرے زمانہ میں حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کرام کیا, اور اب آخری زمانہ میں کس کی معرفت کرام کیا؟ بیٹے کی معرفت. ٹھیک ہے. نبی کی معرفت نہیں, بیٹے کی معرفت. اس نے گانا کیا لکھتا ہے, اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک واقع کا. ٹھیک ہے. ابھی عبرانی میں پھر آپ آگے پڑھیں, وہ لکھتا ہے کہ ہر سال تم بچڑے کا خون ہیکل میں دیتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن وہاں لکھا ہوا ہے لیکن یسوع خود اپنا خون لے کر ہیکل میں گیا, خدا کے حضور میں گیا. کس کے حضور میں گیا؟ خدا کے حضور میں. اس لیے ہمیں دلیری ہے, اس سے ہمیں دلیری اپنے گناہوں کی معافی کی خدا میں بخش دیتا ہے, اس کی مہربانی. ہمیں اس بات پر خوشی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سو ہم خدا کے شکر گزار ہیں. فضل کے معنی یہ ہے جس چیز کا میں مستحق ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے اگر بینک سے قرضہ لیا ہوں اور بینک کا کھاتا ہے مجھے کہ جناب 20 لاکھ قرضہ تھا, آپ نے 3 لاکھ تو ادا کر دیا, ہم بڑی خوشی سے آپ کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ کے 17 لاکھ معاف کر دیے. کیسا لگے گا؟ میں تو پارٹی کروں گا. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اگر سلیپ پر وہ ڈاکو کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, تو پھر جتنے مرضی گناہگار کیوں نہ ہو خدا ہمیں قبول کرتا ہے. سو امپورٹنٹ بات یہ کیا ہے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یسوع اچھا چرواہا ہے. ٹھیک ہے. اور چرواہا جان دیتا ہے. جو اس فریسیوں کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئے نا. یسوع نے کہا چرواہا اچھا میں ہوں, میرے پیچھے چلو. یسوع نے اس سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار نہ ٹھہرتے, مگر اب کہتے ہو اور دیکھتے ہیں پس تمہارا گناہ قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یسوع کی ہمیشہ ٹکراؤ فریسیوں کے ساتھ کہا, اور اس بات کو وہ اس بات پر ہمارا بار باور کرتے ہیں. سو یسوع کون ہے؟ ہمارا اچھا چرواہا, اور وہ دروازے سے آتا ہے, بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہے, اور وہ ہماری خاطر جان دیتا ہے. اچھا چرواہا یسوع. دوسری بات اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بھیڑوں کو اکٹھا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بھیڑوں کو اکٹھا کرتا ہے. ویسے کلیسیا میں آنا یہ بھی ایک جماعت کا بہت خوبصورت بات ہے. اور کبھی کبھی میں آج کل چونکہ بچے نوجوان انٹرنیٹ پر بڑا بیٹھتے ہیں, میں ایک دن پرانی بات کر رہا ہوں, نیا شروع ہوا,
میں چرچ میں گیا تو وہاں میں جب باہر آیا تو مجھے ایک جوان کہتا انکل میں تو انٹرنیٹ میں چرچ نہیں کرتا ہوں. میں ہستا میں کہا بڑی اچھی بات ہے یاد کرنا ہاتھ لا دے تین پوچھتے تیرے ابا میں کی حال کی ہے کہتا نہیں. تو انفاقت جو کرنا اکٹھے ہونا جیسے یسوع کرتا ہے ہمارا جماعت میں اکٹھا ہونا یہ ایک اچھی بات ہے. میں نے چرچ پہ لکھا ایک چیپٹر میرا پورا کتاب کے اندر اور میں نے ایک بات وہاں لکھی جو میں نے کہیں سے پڑھی بڑی خوبصورت بات. وہ کہتا ہے اگر ایماندار کا باپ خدا ہے اگر ایماندار کا مسیح کا باپ خدا ہے تو جو چرچ کلیسیا ہے وہ اس کی ماں ہے. کلیسیا کیا ہے؟ اس کی ماں ہے. اور ہمیں چرچز میں عبادت میں آنا چاہیے. ایک رفاقت ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہمیں حوصلہ ملتی ہے ایک طرح سے اکٹھے ہونا ہے. سارا ہفتہ ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن اب اکٹھے ہوتے ہیں یہ تقویت ہے یہ طاقت ہے ہمارے لیے. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں ہندوستان میں اتفاق ہوا گورے چرچ میں بولا 20-22 لوگ ہوتے ہیں وہاں میں نے چرچ دیکھے مجھے دکھ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ پیپر پڑھنا تھا کسی یونیورسٹی میں اس کے بعد ہماری دوپہر کا لنچ تھا چرچ کے اندر بڑا چرچ تھا لیکن آدھا چرچ کیا تھا کافی شاپ. کیا تھا؟ کافی شاپ. چائے کافی پیتے ہوئے لوگ پیزا کھاتے تھے ایک طرح ریسٹورینٹ تھا. مینچسٹر میں نے آنکھوں سے دیکھا چرچ کے اندر بڑی بلڈنگ ہے چرچ بھی چلتا اندر فلیٹ بنا لیا کرایہ میں دی چرچ کے اندر. لیکن پاکستان میں خدا کے شکر گزار ہیں ہماری کلیسیوں میں ترقی ہے. سو اچھا دروازہ یسوع ہے ہمیں اکٹھا کرتا ہے اور وہ ایک دروازہ ہے. ٹھیک ہے اور ہمیں اس دروازے سے داخل ہونا چاہیے. آخری بات کہنا چاہتا ہوں ابنڈنٹ لائف کثرت کی زندگی. ٹھیک ہے کثرت کی زندگی خدا کے کلام کو پڑھنے خدا کے کلام کو سننے اس پر زندگی کو چلنا ماننا اس سے اپنی. ایک سوری زبور کیا کہتی ہے 111 تیرے کلام کو میں نے اپنے تاکہ میں خدا نہ کروں. اکثر ہم بائبل کو معذرت کے ساتھ کئی کراچی میں بڑا اچھا مخمل سے پیٹ باہر کے تاکہ اچھا ہے کوئی فائدہ نہیں. میں ایک دن بول رہا تھا کہیں پر تو میں نے کہا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جن بائبل سے نشان لگے ہو تو وہ بچہ مجھے ہنستے کہتا بعد میں انکل تھوڑی بائبل لکھ دیا لیکن کہا کہ نہیں بائبل استعمال ہوتی ہے بائبل استعمال ہوتی ہے. زندگی دیکھیں جو چرانا ہے نا جو چرواہے کی ذمہ داری کلام ہے. ٹھیک ہے کلام میں زندگی یہودی تصور جو ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے اس کا مطلب یہ جو عبرانی کا لفظ ہے وہ 2 لفظوں سے ایک لفظ بنتا ہے جس کے معنی یہ ہے دم. عبرانی کا لفظ دم ہے زندگی. اس کا مطلب ہے کہ جو کلام خدا نے کیا اس میں خدا کا کیا ہے سانس ہے. آپ جب بولتے ہیں سانس نکالتے کہ سانس کھینچتے کیا کرتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں سانس کھینچتے کہ نکالتے ہیں؟ سانس کھینچ کے نہ بولنا اچھا لگا بڑا بڑا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اس کلام کے اندر خدا کا دم اس کی زندگی ہے اور اس لیے کیا ہے یہ زندگی بخشنا. جب ہم ایمانداروں زندگی گزارتے ہیں کلام کو سنیں گے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے ہماری زندگیاں کیا ہوگی کثرت والی زندگی ہوگی. کلام کو پڑھیں کلام کو سمجھیں. میں اسلام آباد میں تھا عادل صاحب نے کہا کہ آج آپ اپنا ایک گھر میں جانا شکر گزاری تو آپ تو نام دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں 7:30 کمرے سے باہر میں بھائی صاحب 7:30 ہو گئے ابھی نہیں ہے بیل والے جانا نہیں. اچھا جب میں نے کہا جب کھانا بھی تھا بعد میں جب 8:30 ہوئے میں نے پادری صاحب 8:30 ہو گئے عبادت بھی ہے کھانا بھی ہے کس وقت کھانا ہے. اچھا مجھے ٹال رہے تھے میں پیسے ٹال کی 10 وقت کھل گئے ہنس کے کہتے یار بولنا ہو جیسے کہ 9 بجے بعد میں کہ 9 بجے بعد کیوں آنا اور ٹی وی کا کوئی ڈرامہ سی وہ ایک کے بعد سنا دیتے. ٹھیک ہے تو ترجیح دیجیے گا
کلام کے اندر اس کو دودھ کہا گیا ہے، گوشت کہا گیا ہے، طاقت ہے، ایمان میں بڑھنا ہے. آپ کو کلام کی سمجھ آئے گی، آپ بڑھیں گے، آگے طاقت پائیں گے. سب خدا کے شکر گزار ہیں. یسوع کیا ہے؟ اچھا چنوا. ہم اس کی بھیڑیں ہیں، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور کلام کے مطابق زندگی گزارنے بس زندگی گزارنی چاہیے. کلام آپ کو برکت ہے. آئیے ہم دعا کریں. اب آپ کرے پاک کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں. اور آپ اس کلام کو ہمارے دلوں پر اپنے روح سے نقش کر کے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم بڑی برکت دیں. پاکستانی کلیسیا کو، عالمی کلیسیا کو برکت دیں. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.